خوارج کے موضوع کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے منہاج المسلمین کی شرح طیب الریاحین کے ایک ایسے اقتباس کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی تحقیق کے لیے نقطۂ آغاز کی حیثیت رکھتا ہے۔ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 517، لکھا ہے: کون مسلم ہے کون کافر ہے اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ ہم اگر کسی کلمہ گو پر کفر کا فتویٰ لگا دیں تو یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ ہم کو تو یہ حکم ہے کہ جو شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کہے اس کو مسلم سمجھیں اور اس کے کسی بھی عمل کی وجہ سے اس کو کافر نہ کہیں۔ ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کام کفر ہے، لیکن کسی شخص کے متعلق ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں شخص کافر ہے۔ شیخ الاسلام سید مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آخری قول یہی ہے، اور صحیح اور حقیقت بات بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے اس بات پر مقرر کیے ہی نہیں گئے کہ ہم کسی شخص کے ایمان کا اور اس کی آخرت کا فیصلہ کریں۔ ہمارا کام دین پہنچانا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، دوسروں کو نرمی کے ساتھ اچھے انداز سے ان کی اصلاح کر کے ان کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ان کی خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے اور ان کی نیکیاں ان سے قبول فرمائے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے لیے سب سے اچھے وکیل ثابت ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے سب سے بڑے جج ہم خود ثابت ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنی ذات کے لیے جج بننا چاہیے اور دوسروں کے لیے وکیل بننا چاہیے۔ ہمارا رویہ وہی ہے جو عام طور سے امریکہ میں کہاوت مشہور ہے: اٹس ایدر مائی وے اور اٹس دا ہائی وے، یعنی یا تو جو میں نے رستہ بتایا اس پر چلو یا پھر تم جہنم میں جاؤ۔ اگر ہم نے یہ سوچ بنا لی ہے کہ جو ہم نے سمجھا اور جو ہم بتا رہے ہیں یہی جنت کا راستہ ہے، اور ہمارے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہے، ایسی سوچ اہل اسلام کی نہیں ہو سکتی، ایسی سوچ اہل ایمان کی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات تھی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یکون فی امتی فرقتان فتخرج من بینہما مارقۃ یلی قتلہم اولاہم بالحق۔ میری امت میں 2 فرقے ہو جائیں گے اور ان میں ایک تیسرا مارقہ یعنی چھوٹا فرقہ پیدا ہوگا۔ اس فرقے کو وہ جماعت قتل کرے گی جو ان دونوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ اس جماعت کو یا اس گروہ کو جو علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اختلاف کے وقت میں نکلا تھا، اسے حروریہ بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں وارد ہوا ہے، اور انہیں خوارج بھی کہا جاتا ہے۔ اور خوارج کہنے کی وجہ یہی ہے کہ دراصل یہ وہ لوگ تھے جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے خروج کر گئے تھے، گویا کہ خارج ہو گئے تھے، اور خوارج خارج کی جمع ہے۔
انہوں نے فتنہ اور فساد مچایا، اور ان کی پوری کوشش یہی تھی کہ کسی بھی لحاظ سے صلح نہ ہو اور مسلمین کا نقصان کیا جا سکے۔ کیونکہ تاریخ کا یہ واقعہ کافی طویل ہے، میں صرف ایک ہی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کا تعلق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس مناظرے کے ساتھ ہے جو ان کے اور خوارج کے درمیان ہوا تھا۔ اسے امام نسائی نے نسائی کبریٰ میں، امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں، اور اس کے علاوہ مصنف عبد الرزاق میں ہے، اور مستدرک حاکم میں صحیح سند سے یہ روایت ملتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب خوارج علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے الگ ہو گئے تو وہ کوفے سے کچھ دور جا کر انہوں نے ایک جگہ پر اجتماع کیا۔ ان کی تعداد تقریباً 6000 تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس بات پر متفق ہو گئے کہ انہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کے لیے نکلنا ہوگا، کیونکہ ان کے بقول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت تحکیم کی وجہ سے کفر کے مرتکب ہوئے تھے۔ لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر خبر دی کہ آپ کے خلاف خوارج جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو، جب تک وہ میرے خلاف جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے تب تک میں انہیں کچھ نہیں کہوں گا، مگر وہ ضرور نکلیں گے اور جنگ کریں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے اس سلسلے میں۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن ظہر کی نماز کے وقت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ آج ظہر کی نماز کچھ تاخیر سے ادا کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آج میں خوارج کے پاس جاؤں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں، شاید کہ وہ لوٹ آئیں اور اس تکفیر سے باز آ جائیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ نے چاہا تو ایسا نہیں ہوگا، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں خوش اخلاق تھا، کسی کو تکلیف نہ دیتا، اس لیے امیر المؤمنین نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے بہترین یمنی لباس پہن کر اور خوب بن سور کر دوپہر کے وقت ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ میں ان کے پاس پہنچا، فسلمت علیہم، کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم، فقالوا مرحبا بک یا ابن عباس، انہوں نے جواب دیا ابن عباس خوش آمدید۔ واقعے میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس بات پر کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ آپ سوچئے یہ کون لوگ تھے جن سے ابن عباس ملنے گئے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امیر المؤمنین کے خلاف خروج کیا تھا، جسے آج ہم کہتے ہیں بیعت توڑ دی، جماعت سے نکل گئے، امیر کی مخالفت کی، اختلاف کیا، افتراق کیا۔ ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ اور دیکھیے امیر المؤمنین کو کہ وہ ایسے لوگوں کی طرف اپنے چچا کے لڑکے عبداللہ ابن عباس کو بھیج رہے ہیں، انہیں جا کر سمجھاؤ، شاید کہ وہ واپس آ جائیں۔ اور ابن عباس کو دیکھیے کہ وہ وہاں جا کر انہیں سلام علی من اتبع الہدی نہیں کہتے، جو ہم عمومی طور سے استعمال کرتے ہیں غیر جماعتی حضرات کے لیے، یا پھر مختلف ہیلے بہانے کر کے سلام کرنے سے گریز کرتے ہیں۔
انہوں نے جا کر انہیں فسلمت علیہم، میں نے ان کو سلام کیا۔ اور خوارج کی سختی دیکھیے، انہوں نے صحابی رسول مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ کہا مرحبا بک یا ابن عباس، ابن عباس خوش آمدید۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی، ان کے اعلیٰ اخلاق کی، ان کی نرمی کی، یا خوارج کی سختی کی ہم پیروی کرتے ہیں جب ہم لوگوں کو سلام نہیں کرتے، سلام میں پہل نہیں کرتے، اور جو سلام ہمیں کرے اس کو سیدھے منہ جواب نہیں دیتے۔ ہم نہ جانے انہیں کیا سمجھتے ہیں۔ اپنی اصلاح کیجئے۔ اس واقعے میں آپ کو بہت ساری باتیں ایسی ملیں گی جن سے انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم سب کی بہت اچھی طرح سے اصلاح ہو سکتی ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو مرحبا کہنے کے بعد یہ کہا کہ یہ آپ نے جبہ پہنا ہے بڑا خوبصورت، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ خوارج خود سادہ لباس پہننے کے عادی تھے، بڑے متشدد تھے دین کے معاملے میں۔ ابن عباس نے فرمایا تمہیں اس میں کیا برائی لگتی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی خوبصورت یمنی لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں میں نے سورہ اعراف کی آیت تلاوت کی ان کے سامنے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، ان سے پوچھئے وہ کون ہے جو اللہ کی دی ہوئی زینت کو اپنے بندوں کے لیے جو اس نے عطا کی ہے اس کو حرام قرار دیتا ہے اور خوبصورت لباس پہننے سے منع کرتا ہے، وہ کون ہے جو ایسا کرتا ہے؟ اس جواب کے بعد خوارج نے ابن عباس سے کہا آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا، میں نے ان سے زیادہ عبادت گزار اپنی زندگی میں نہیں دیکھے۔ ان کی پیشانیاں سجدوں کے نشانات سے مزین تھیں، کثرت عبادت سے ان کے ہاتھ اونٹ کے اس حصے کی طرح ہو گئے تھے جو زمین پر لگنے کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے۔ ان کے چہرے ان کی شب بیداری کے شاہد تھے، وہ سب کے سب راتوں کو تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا ابن عباس کیسے آئے؟ جواب دیا میں تمہارے پاس انصار اور مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی بن ابی طالب کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ ان کی موجودگی میں قرآن نازل ہوا اور وہ اس کی تفسیر و تعویل کا تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ابن عباس کی اس بات پر بھی غور کیجئے، جب انہوں نے کہا وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْآنِ فَهُمْ أَعْلَمُ بِتَعْوِيلِهِ مِنْكُمْ، انہی کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے، صحابہ کرام کے سامنے، اور وہ اس کے معانی اور مفہوم تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وَلَيْسَ فِيكُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، اور تم میں ان صحابہ میں سے کوئی ایک بھی شخص موجود نہیں ہے، یعنی تم ایک ایسی جماعت ہو جو صحابہ کرام کے مرتبے کے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن میں پھر بھی تمہارے پاس آیا ہوں۔ لَأُبَلِّغُكُمْ مَا يَقُولُونَ وَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُونَ، کہ میں ان تک وہ پہنچاؤں گا جو تم کہتے ہو اور تم تک وہ پہنچانے آیا ہوں جو انہوں نے کہا ہے۔ بات آگے بڑھی، لیکن ان میں سے کچھ لوگ اس گفتگو پر اعتراض کرنے لگے، اور ایک گروہ نے کہا ان لوگوں سے بات نہ کرو، لا تخاصموا قریشا فإن اللہ یقول بل ہم قوم خصمون، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے۔ قریش سے مجادلہ نہ کرو، ان سے بات نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہی کے بارے میں فرمایا ہے قرآن میں سورہ زخرف میں، بل ہم قوم خصمون، کہ یہ لوگ جھگڑالو لوگ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے قرآن مجید کی آیت کو کس طرح بے محل استعمال کیا، اور جو آیت مشرکین مکہ کے قریش کے حق میں
ان کے خلاف ان کے جھگڑوں کو بیان کرنے کے متعلق نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ یہ جھگڑالو لوگ ہیں، یہ آپ کی بات آسانی سے نہیں مانیں گے۔ اس آیت کو خوارج نے ان قریش پر چسپا کیا جو ایمان والے ہیں اور ان میں سب سے اعلیٰ اور ارفع ہیں، یعنی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تینوں خلفاء کے بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے سب سے افضل آدمی ہیں اور ان کے ساتھی اس امت کے افضل ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ لیکن کس جسارت کے ساتھ خوارج نے مشرکین مکہ کے متعلق موجود آیت کو ان نیک ہستیوں پر چسپا کیا، یہ بھی ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے۔ بہرحال پھر ان میں سے 2 یا 3 آدمی کہنے لگے کہ نہیں، ہم بات کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور مہاجرین اور انصار پر کیا اعتراضات ہیں، لاؤ پیش کرو۔ ان لوگوں پر ہی قرآن نازل ہوا ہے اور وہ قرآن کو تم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ خوارج نے کہا ہمیں 3 اعتراضات ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا بیان کرو۔ خوارج نے کہا پہلا اعتراض ہمیں یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسانوں کو منصف بنایا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حکم کسی کا نہیں چلتا سوائے اللہ کے، تو پھر علی کیسے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر انسانوں کو حکم ماننے کو تیار ہو گئے؟ ابن عباس نے کہا یہ تو پہلا اعتراض ہو گیا۔ دوسرا اعتراض کیا ہے؟ کہنے لگے کہ علی، میں یہاں پر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، خوارج نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی تھی، لہٰذا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہنے لگے کہ علی نے ایک گروہ سے جنگ کی ہے، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے، ان کے لوگوں کو قتل بھی کیا، لیکن نہ تو کسی کو قید کیا نہ مال غنیمت جمع کیا۔ اگر وہ مومن تھے تو پھر انہوں نے ہمارے لیے ان سے لڑائی کرنا جائز کیسے قرار دیا، اور اگر وہ مومن نہیں تھے تو پھر ان کو قید کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمارا دوسرا اعتراض ہے۔ ابن عباس نے فرمایا 2 اعتراضات تم نے پیش کر دیے، تیسرا پیش کرو۔ خوارج نے کہا علی نے صلح کا معاہدہ لکھتے وقت اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا، اگر وہ امیر المؤمنین نہیں تو پھر کیا امیر الکافرین ہے؟ ابن عباس نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے؟ خوارج نے کہا بس یہ 3 ہی باتیں ہیں جو ہمارے اعتراضات ہیں۔ اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو جواب دینا شروع کیا۔ فرمایا تمہارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ تحکیم کے مسئلے پر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انسانوں کو حکم تسلیم کر لیا، اور یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، کیونکہ حکم اللہ کا چلتا ہے جیسا کہ تم نے کہا۔ اگر میں تمہیں اللہ کی کتاب سے انسانوں کو حکم بنانے کے حوالے سے کچھ آیات پیش کروں جو تمہاری بات کی تردید کر دیں، تو کیا تم اپنے موقف سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ خوارج نے کہا ہاں، آپ پیش کریں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حالت احرام میں جانور کو قتل کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منکم۔ اے ایمان والوں، حالت احرام میں شکار کو قتل نہ کرنا،
اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ برابر ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا، اور اس فدیے کے بارے میں فیصلہ کریں گے تم میں سے 2 معتبر شخص جنہیں حکم تسلیم کیا جائے گا، جن کے فیصلے کو مانا جائے گا۔ اس کے بعد ابن عباس نے سورہ نساء کی آیت نمبر 35 پیش کی، جہاں پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس میں انبن کا خوف ہو تو ایک منصف حکم مقرر کر لو مرد والوں کی طرف سے، اور ایک حکم مقرر کر لو عورت کی طرف سے۔ ان دونوں کا فیصلہ تسلیم کرنا میاں بیوی پر لازم ہوگا۔ ابن عباس نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آدمیوں کی تحکیم ایک جانور کے قتل کے سلسلے میں اور عورت کے معاملے میں افضل ہے، یا مسلمین کے مابین ہونے والی خون ریزی کو روکنے کے لیے انسانوں کو حکم بنانا زیادہ افضل ہے؟ یعنی کہ اللہ رب العزت کی کتاب تو بتا رہی ہے کہ فدیے کے طور پر دیے جانے والے جانور کے لیے فیصلہ انسان کریں، میاں بیوی میں ناچاکی کو ختم کرنے کے لیے حکم انسان بنے۔ وہاں پر تم نے آیت نہیں چسپا کی کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم اللہ کا چلے گا، لیکن یہاں پر امیر المؤمنین نے 2 جماعتوں کو جن میں آپس میں شدید قسم کی لڑائی کا اندیشہ تھا، ان کو آپس میں ایک کرنے کے لیے اس کوشش میں انہوں نے دونوں طرف سے لوگوں کو حکم تسلیم کر لیا۔ تو تم یہ آیات پڑھنے لگے کہ حکم تو اللہ کا چلتا ہے، علی نے کیسے انسانوں کو اپنا حکم مان لیا؟ مجھے بتاؤ کیا یہ افضل ہے یا وہ بات افضل تھی؟ تو خوارج نے کہا نہیں، یہ بات افضل ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا یہ پہلا اعتراض تمہارا دور ہو گیا۔ اب دوسرے اعتراض کی طرف آتے ہیں۔ تم نے یہ کہا کہ امیر المؤمنین نے لڑائی کی اور مخالفین کو قید نہیں کیا، نہ ہی مال غنیمت پر قبضہ کیا، تو یا تو تم مجھے یہ بتا دو کہ تم اپنی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قیدی بنانے کے لیے تیار ہو جاتے؟ اللہ کی قسم اگر تم نے یہ کہا کہ وہ ہماری ماں نہیں تو تم اسلام ہی سے نکل جاؤ گے، اور اگر تم نے یہ کہا کہ ہاں ہم انہیں گرفتار کرنے اور ان کے ساتھ نعوذ باللہ لونڈیوں جیسا سلوک کرنے کے روادار ہیں تو تب بھی تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تم دونوں صورتوں میں ہی گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6، کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا کیا تم نے یہ بات تسلیم کر لی؟ کیا تمہارا تیسرا اعتراض دور ہو گیا؟ خوارج نے کہا جی ہاں۔ پھر ابن عباس نے فرمایا جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ امیر المؤمنین نے اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا اور تم نے اس پر اعتراض کیا کہ اگر وہ امیر المؤمنین نہیں ہیں تو کیا امیر الکافرین ہیں، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے روز مشرکین سے جب صلح کی، صلح نامہ تحریر کروایا اور انہوں نے اعتراض کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دیجئے، محمد بن عبداللہ لکھوائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو حکم دیا تھا کہ وہ صلح کی شرائط تحریر کریں اور
جہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے وہاں سے اس کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں۔ ابن عباس نے فرمایا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں زیادہ افضل اور برتر ہیں۔ اگر انہوں نے صلح کی خاطر اپنے نام سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایسا کرنا کیوں کر ناجائز ہو سکتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے دلائل سے لاجواب ہو کر 2000 خارجی طائب ہو گئے اور باقی سب لڑائی کے لیے نکلے مگر سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ کس طرح سے قرآن کی آیات کو پیش کر کے خوارج نے صحابہ کرام کی تکفیر کی۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ باب ذکر الخوارج میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج قوم من امتی یقرؤون القرآن لیس قراءتکم الی قراءتہم بشیء ولا صلاتکم الی صلاتہم بشیء ولا صیامکم الی صیامہم بشیء یقرؤون القرآن یحسبون انہ لہم وہو علیہم لا تجاوز صلاتہم تراقیہم یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیہ۔ میری امت میں ایک ایسی قوم نکلے گی کہ وہ قرآن کو یوں خوش الہانی سے پڑھیں گے کہ تمہاری تلاوت ان کی تلاوت کے مقابلے میں کوئی چیز معلوم نہ ہوگی، تمہاری نماز ان کی نماز کے مقابلے میں کچھ بھی معلوم نہ ہوگی، تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کچھ بھی معلوم نہ ہوں گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور گمان کریں گے کہ اس کے احکام ان کے لیے ہیں، حالانکہ قرآن کے احکام ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے خلاف ہوں گے۔ ان کی نماز ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، وہ اسلام سے اس طرح باہر نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے پار ہو کر نکل جاتا ہے۔ ظاہری طور پر ابن عباس نے جس طرح سے بتایا کہ ان سے زیادہ تہجد گزار لوگ زندگی میں انہوں نے نہ دیکھے تھے، روزے دار تھے، شب بیدار تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، تقوی شعار تھے، لیکن ان کے اندر ایک خرابی تھی جس خرابی کی وجہ سے وہ اسلام سے اس طرح سے نکل گئے جیسا کہ تیر شکار کے پاس سے ہوتے ہوئے گزر جاتا ہے، اس پر خون کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ وہ خرابی صرف یہ تھی کہ وہ قرآن کی آیات سے استدلال لے کر ایمان والوں کی تکفیر کیا کرتے تھے، قرآن کی آیات کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق نہیں سمجھتے تھے، بلکہ قرآن کی آیات کو اپنی مرضی کے معنی اور مطالب کا جامہ پہنا کر اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے، اور عمل میں اس قدر آگے نکل جاتے کہ سامنے والے کو کچھ نہ سمجھتے، چاہے وہ سامنے والا صحابی رسول ہو، داماد رسول ہو، اہل بیت میں سے ہو، وہ کسی کو کچھ نہ سمجھتے، اپنے فہم کے غلام تھے، اور اس پر دعویٰ یہ کہ ہم قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، قرآن کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے۔ اس واقعے کا یہ مقصد ہرگز نہ لیا جائے کہ مشاجرات صحابہ کرام کے موضوع کو میں نے چھیڑنے کی کوشش کی ہے۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جو روایت پیش کی گئی ہے یہ سنداً قابل حجت ہے، یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کے شواہد موجود ہیں۔ ہماری کتابوں میں علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جو اختلاف ہوا اس کا تذکرہ موجود ہے، اگرچہ جو روایت میں نے پیش کی یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہ ہونے کی وجہ سے ہماری تاریخ میں موجود نہیں ہے،
لیکن روایت سندن قابل حجت ہے اور بہت ساری کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ آج تک آپ کے سامنے اس روایت کو بیان نہیں کیا گیا جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مناظرے کے متعلق ہے۔ اب ہم کچھ ایسے دلائل کا جائزہ لیں گے کہ جو ہم پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے متعلق کہ جو اسلام کے 5 اصول اور ایمان کے 6 اصول جو حدیث جبریل میں بتائے گئے ان پر پورا اترنے والوں کے خلاف قرآن کی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم پیش کرتے ہیں ان کی تکفیر کے سلسلے میں کچھ ان کا جائزہ لیا جائے گا، اور یہیں سے ہم سمجھ سکیں گے کہ ہماری بات صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ہے یا خوارج کے فہم کے مطابق۔